میں، جس کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے تم ہرگز کوئی کارساز اور راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد احد ہے، بے نیاز ہے، بیوی اور اولاد سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل کرے، اور آپ کے بھائیوں انبیاء اور رسولوں پر جنہیں اللہ نے لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے کی دعوت دی، اور انہیں شرک کی مختلف صورتوں اور مہلک باطل عقائد سے آگاہ کیا، اور ان سے اچھے طریقے سے بحث و مکالمہ کیا، یوں اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت بن گئے۔ اما بعد لوگو، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی عبادت اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے اسی طرح کرو جیسے اللہ نے تمہیں اپنی عبادت اور توحید کا حکم دیا ہے۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تمہیں نبی رحمت کی امت میں شامل کیا۔ فرمایا وہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بے شک نصیحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفع بخش اور بار بار دہرانے کے باوجود سب سے زیادہ شیریں کلام اس ذات کا کلام ہے جس نے قرآن کو صاف صاف بیان کرنے والا بنا کر نازل فرمایا اور خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور اسی میں سے قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 3 آیات 14 کلمات اور 68 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک مکمل اسلامی طرز عمل کی نمائندگی کرتی ہے اور انسان کے لیے ایک جامع نظام وضع کرتی ہے، انسان کو گھاٹے کی تباہی سے نجات دلاتی ہے، اس کی اس ذمہ داری کو واضح کرتی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی۔ یہ سورۃ العصر ہے، فرمان الہی ہے، زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان سر